نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے اس جلیل القدر موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور پچھلی کئی نشستوں میں ہماری گفتگو کا موضوع لفظ تصوف کا لغوی اشتقاق رہا ہے، یعنی تصوف اور صوفیہ کی اصطلاح، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا لغوی بیک گراؤنڈ کیا ہے اور معنوی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جہاں بے شمار کتب حدیث کے ریفرنسز مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور تصوف اور صوفیہ کے لغوی اشتقاق اور معنوی استحقاق کے باب میں بیان کیے گئے اقوال کی تائید میں اور توضیح میں بیان کی ہیں مختلف احادیث نبوی کافی کتب سے، وہاں ہم نے اپنی گفتگو کا بنیادی مدار ائمہ تصوف کی چند ٹیکسٹ بکس پہ رکھا ہے جو متن کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں امام ابو بکر محمد بن اسحاق بخاری الکلابازی کی کتاب التعرف کا بھی ہم نے مطالعہ کیا، پھر اس کے بعد امام ابو نصر السراج الطوسی کی کتاب اللمع کا مطالعہ کیا، اس کے بعد رسالہ القشیریہ کا جو امام ابو القاسم القشیری کا اس کا، اور اب ہماری گفتگو امام الشیخ شہاب الدین عمر السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عوارف المعارف کا مطالعہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے ان میں سے تمام کتب کے لیے مختلف ائمہ حدیث کے ریفرنسز دیے کہ ان کے ذریعے ان کتب کی روایت، ان تصوف کی کتب کی روایت ہم تک پہنچی، اور انہوں نے متصل اسانید کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھا، اجازت لی اور روایت کی۔ اور میں نے ہر کتاب کے باب میں خاص طور پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی اسانید کا اور ان تمام کتب تصوف پر ان کی اجازات کا ذکر کیا۔ آج میں نے چاہا کہ وہ کتاب بھی صرف آپ کو دکھا دوں۔ یہ کتاب ہے المعجم المفہرس۔ یہ المعجم المفہرس جو کتاب ہے، یہ امام ابن حجر عسقلانی کی اپنی تصنیف ہے، ان کا ثبت ہے، جس کو انہوں نے تجرید و اسانید الکتب المشہورہ والاجزاء المنثورہ کا نام بھی دیا ہے۔ اس ضخیم کتاب میں امام ابن حجر عسقلانی نے خود اپنے قلم سے ان تمام کتب کا بیان کیا ہے، عنوانات کے اعتبار سے اور ان کے مؤلفین اور مصنفین کا، اور جو جو کتب انہوں نے پڑھی اور ائمہ سے اور شیوخ سے قراءتاً سماعاً جن کی اجازت لی، پھر ان کتابوں کی انہوں نے متصل سند اپنے شیخ سے لے کر اس کتاب کے مصنف اور امام تک بیان کی۔ تو گویا یہ ان کی جملہ اسانید کا مجموعہ ہے، المعجم اور تجرید الاسانید بھی کہا۔ اس میں انہوں نے
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عوارف المعارف کو بھی سبقاً پڑھنے اور قراءتاً اور سماعاً اس کی اجازت لینے اور کئی طرق سے اس کی اسانید کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے۔ اب پچھلی نشست میں نے اپنی گفتگو ختم کی تھی ان احادیث پر جن کی تخریج میں نے تمام کتب حدیث سے اور جملہ مصادر اور مآخذ کے ریفرنسز سے کوٹ کر دی تھی۔ بات کا ربط قائم کرنے کے لیے اختصاراً عرض کر رہا ہوں کہ ایک حدیث تو یہ موضوع اس وقت جو زیر مطالعہ تھا وہ یہ تھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تصوف کے لفظ کا جو زیادہ معتمد اور معتبر قول ہے اس کے ماخذ ہونے کا، اس کے مادہ ہونے کا، اس کا اوریجن اور روٹ ہونے کا، وہ صوف ہے۔ اس پر انہوں نے زیادہ بنیاد رکھی ہے۔ اگر لغوی اشتقاق کی بات کریں تو انہوں نے زیادہ اعتماد لفظ صوف پر کیا ہے۔ معنوی اشتقاق، دراصل جب معنوی آئے گا تو اشتقاق کی بجائے ہم کہیں گے معنوی اتباع اور تشبہ، یعنی صفات اور افعال کی پیروی کے اعتبار سے اگر اس کا ایمرجنس اس اصطلاح کا دیکھیں تو پھر انہوں نے ارتکاز کیا ہے اصحاب صفہ کے لفظ صفہ پر۔ صوف کا لباس، اس باب میں امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو وہ حدیث روایت کی جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے چٹان سے، یعنی روہا کے ایک چٹان سے میں نے 70 انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جو اون کی عبا پہنے ہوئے کعبۃ اللہ کے زیارت کی قصد سے، نیت سے جا رہے تھے۔ ایک اس کو بنیاد بنایا کہ 70 انبیاء علیہ السلام کو آقا علیہ السلام نے اونی لباس میں دیکھا۔ دوسری بنیاد انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عمل کو اور ان کی سنت کو بنایا، جس میں کہا کہ ان عیسیٰ علیہ السلام کان یلبس الصوف، کہ عیسیٰ علیہ السلام اون کا لباس پہنتے اور کبھی بالوں کا لباس بھی پہنتے۔ اور پھر اسی طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول وہ لائے ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں لقد ادرکت 70 بدریا کان لباسہم الصوف، میں نے بدری صحابہ میں سے جو 313 اصحاب بدر تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، یعنی جلیل القدر صحابہ کبار، ان بدری صحابہ میں سے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صحابہ، بدری صحابہ 70 ایسے دیکھے کہ جو اون کا لباس پہنا کرتے تھے۔ گویا یہ کثیر انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت اور صحابہ کرام کی بھی سنت، اور یہی معمول پھر اصحاب صفہ نے، ان کی کثرت نے اپنا لیا تھا۔ ان تمام احادیث کے جملہ ریفرنسز میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ مسند بزار میں بھی آئی ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کیا ہے امام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام حسن بن سفیان نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے، اور علی حاظ القیاس میں نے بہت سے ریفرنسز ان تمام احادیث پر کل کوٹ کر دیے تھے نشست میں۔ آج ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس بات پر کہ جہاں یہ بیان کیا گیا اصحاب صفہ کا، اس سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اصحاب صفہ نے ان بدری صحابہ کی طرح اور جملہ کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام کی طرح اونی لباس پہننے کو اپنا معمول بنایا، اور اسی معمول کو تواضعاً اور اتباعاً تابعین اور اتباع التابعین کے دور میں جو برگزیدہ ہستیاں تھیں جن کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھ گیا، عبادت کی طرف بڑھ گیا، زہد، ورع، تقوی کی طرف بڑھ گیا، جو کثرت کے ساتھ زندگی بھر روزے رکھنے لگے اور رات بھر ساری رات خدا کے حضور سر بسجود رہنے لگے اور عجز و نیاز کے ساتھ قیام پذیر رہنے لگے، اور دنیا میں انہوں نے اپنا شغل حسب حاجت اور حسب ضرورت فرض کی ادائیگی کی حد تک کم تر رکھا،
اور آخرت کی طرف اور اللہ رب العزت کی طرف اپنا قلبی، باطنی اور ظاہری اور روحانی شغف کلیتاً زیادہ رکھا، تو جنہوں نے وہ حال اپنا لیا جو اصحاب صفا کا تھا، تو انہوں نے اونی لباس کے اس سنت کو اپنایا اور وہ پھر اس لباس کی نسبت سے صوفی کہلانے لگے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اصحاب تھے، اصحاب صفہ، اور ان میں بدری صحابہ بھی تھے، ان کا لباس بھی وہ فرماتے ہیں کہ اونی لباس تھا، اور معمول ان کا یہ تھا کہ وہ اونی لباس پہنتے اور کبھی اگر کھلے آسمان میں ہوتے، بارش آ جاتی یا چبوترا سائبان ہوتا تھا، اس میں بارش کا پانی گر جاتا تو بھیگ جاتا ان کا لباس، تو اس میں سے کبھی بو آتی تھی۔ اور یہاں تک کہ بعض یہ روایات میں، حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض صحابہ ایک دوسرے سے یہ کہنے لگتے کہ ان سے اسمیل آ رہی ہے تو تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ یعنی جو لوگ اس لباس کے عادی نہ تھے ان کی طبیعت پہ یہ ناگوار بھی گزرتا، مگر انہوں نے یہ طریقہ محض اس لیے اپنا لیا تھا کہ اس سے دنیا کی زینت کے ترک کر دینے کا ایک عزم مصمم ظاہر ہوتا تھا، اور اس سے وہ اپنے نفس کا علاج کرتے تھے، وہ نفس جو دنیا کی زینتوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ الی آخر الآیہ، کہ دنیا کی طرح طرح کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں، عورتوں کی، بیویوں کی، بچوں کی، مال و دولت کی، سونے چاندی کی، طاقت کی، قدرت کی، زراعت کی، اختیار کی، جاہ و منصب کی، یہ طرح طرح کی زیب و زینت ہے دنیا میں، جسے آراستہ کر دیا گیا ہے انسان کے دل میں، مزین کر دیا گیا ہے ان خواہشوں کو۔ دل فطری طور پہ اور نفس فطری طور پہ ان زینتوں کو حاصل کرنے کی طرف جھکتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کشاں کشاں دوڑتا ہے، اور پھر جب ان زینتوں کی طرف نفس بڑھتا ہے تو پھر جوں جوں زینتیں وہ نفس چکھتا ہے، پھر اس کا مزہ جب چکھتا ہے تو مزہ بڑھنے لگتا ہے، تو پھر وہ لیمٹ میں نہیں رہتا، پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسلام ان زینتوں کو کلیتاً حرام قرار نہیں دیتا، مگر عامت المسلمین کے لیے ایک اعتدال کی زندگی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے کہ وہ ان زینتوں کو زندگی میں اختیار کریں، مگر شریعت کے احکام اور شریعت کے دائرے کے اندر، حرام کی طرف بھی نہ بڑھیں، تبذیر کی طرف بھی نہ بڑھیں، اسراف کی طرف بھی نہ بڑھیں، اور پھر شریعت کے مقرر کردہ اوامر و نواہی کی جو قیود ہیں ان کے اندر ان زینتوں کی تکمیل کریں، خواہشوں کی تکمیل کریں۔ یہ حکم تو عامت المسلمین اور جمی امت مسلمہ کے لیے۔ اب جس طرح امت مسلمہ میں کچھ لوگ ان حدود کو کراس کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے وہ تبذیر اور اسراف کی طرف جاتے ہیں، ان کو تو منع کیا، مگر کچھ لوگ جو ان کے قلیل کو استعمال کریں ان زینتوں کے، اپنے اوپر کلیتاً حرام نہ کر دیں۔ قل من حرم زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر؟ جو اپنے اوپر حرام قرار نہ دیں، مگر اپنے نفس کے تزکیہ کے لیے، نفس کی تربیت کے لیے اور اپنے نفس کے معالجہ کے لیے، خواہشات نفس کو لگام دینے کے لیے ان زینتوں میں سے اقل، بہت قلیل بقدر حاجت لیں، اور زیادہ حصہ اپنے نفس کو اللہ کی بندگی، عبادت اور زہد اور ورع کی طرف رغبت اور آخرت کی زینت کا مزہ اس طرف راغب کریں۔ کہ یہاں قرآن مجید نے یہ بیان کیا، وہاں قرآن مجید نے اس کے مد مقابل پھر آخرت کی زینتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک طرف یہ تمہاری دنیا کی زینتیں ہیں، ایک طرف آخرت کی زینتیں ہیں، جنت کی، رضوان کی، نعیم کی، جنت الفردوس کی، پھر اس کے مختلف درجات کی، پھر ان زینتوں کی طرف متوجہ کیا کہ جو اللہ نے آخرت کے لیے تمہارے لیے بنا رکھی ہیں، وہ زینتیں بہتر ہیں یا دنیا کی زینتیں بہتر ہیں، تاکہ نفس کا رجحان اس سمت زیادہ ہو۔
پھر جنتوں کی زینتوں سے بڑھ کر پھر اللہ رب العزت نے اپنی رضا اور اپنے دیدار کی ایک زینت عطا کی کہ جو کچھ پھر میں نے اپنی خاطر، جو لوگ اپنے جسموں کو، اپنے پہلوؤں کو آرام کے وقت میں بھی بستر سے جدا رکھتے ہیں اور دنیا کی آرائشوں اور لذتوں اور خواہشوں اور چاہتوں سے اپنے آپ کو بچا کر ساری لذت میری عبادت میں پاتے ہیں اور سونے سے بڑھ کر میری عبادت میں جاگنے میں کیف پاتے ہیں اور دنیا میں کھو جانے کی بجائے میری یاد میں محو ہو جانے میں لطف پاتے ہیں اور جو میری ملاقات کے انتظار میں رہتے ہیں اور جو آخرت کی زینتوں کو دنیا کی زینت پر ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ میں نے وہ کچھ زینت بھی چھپا رکھی ہے جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ کسی بشر کا وہم و گمان بھی ادھر نہیں جا سکتا، اور وہ جو اس کو مزید کہا اور اس کو قرآن مجید میں الزیادہ کہا اور الحسنہ کہا، وہ جو زینت ہے جس کو الحسنہ کے بعد الزیادہ کہا یا مقام مزید کے ساتھ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، وہ زینت پھر دیدار الہی ہے کہ جب تمام مومنین جنت میں اپنے مقام پر بخشش کا پروانہ لے کر کھڑے ہوں گے تو اللہ، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ، تو انہیں آواز آئے گی السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو۔ وہ یکلخت ایک عجیب سی آواز، پرکیف پرسرور آواز سن کر دیکھیں گے اوپر کہ یہ کون آواز دینے والا ہے۔ اس وقت آواز آئے گی کہ تعجب سے دیکھنے والوں، میں تمہارا رب ہوں جس کی خاطر تم نے عمر بھر راتوں کے آرام تج کر دیے تھے، جس کی خاطر تم نے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھا تھا، جس کی خاطر تم نے دنیا میں رہ کر تھوڑا کھایا تھا، تھوڑا سوئے تھے، تھوڑا آرام کیا تھا، اپنے نفوس کو اور اپنے قلوب کو دنیا کی زیب و زینت اور آرائش سے کم رغبت دی تھی اور زیادہ حصہ نفس کی چاہتوں کا اور قلب کی رغبتوں کا میرے لیے بچا کے رکھا تھا۔ آج اس کے صلے میں تمہیں سلام کرتا ہوں اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ آج میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی ناراضگی میری نصیب نہ ہوگی۔ کبھی حکم ہوگا ملائکہ کے پردہ ہٹا دیا جائے اور اللہ رب العزت بلا حجاب مومنوں کو اپنا دیدار عطا کرے گا۔ وَيَنْظُرُونَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، پھر وہ اللہ رب العزت کا حسن مطلق اور حسن لازوال اس طرح بے نقاب اہل ایمان اور اہل محبت اور اہل معرفت اور اہل زہد اور اہل تقوی اور اہل عبادت کے آگے اس طرح بے نقاب آ جائے گا کہ حدیث کے لفظ ہیں کہ وہ اس کے جلوے کی طرف تکتے رہ جائیں گے اور اللہ پاک ان کے چہروں پر اپنی نگاہ ڈالتا رہ جائے گا۔ ان کی نگاہ اس کے حسن لازوال پر ہوگی اور اللہ رب العزت کی نگاہ قدرت اور نگاہ شفقت ان کے چہروں پر ہوگی۔ یہ اس سے بڑھ کر زینت ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ان اللہ کے وعدوں کو یاد کر کے اور آخرت میں نصیب ہونے والی ان عظیم سے عظیم تر زینتوں کو یاد کر کے دنیا کا تھوڑا حصہ لیا بقدر کفایت، بقدر ضرورت، بقدر حاجت، بقدر فرض، تھوڑا حصہ لیا دنیا کا اور زیادہ حصہ ان زینتوں کو چھوڑ کر وہ جگہ آخرت کے لیے رکھ دی۔ تو یہ لوگ پھر اتنا بڑا کام کرنے کے لیے نفس کو خوگر کرنا پڑتا ہے، تو انہی لباس جب پہنتے اور اس میں پھر سارے اس کے لوازمات بھی ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو یہ نفس کو خوگر کرنے کی بات تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ صرف یہ نہیں، پھر وہ روزے رکھتے کثرت کے ساتھ، اور روزے کثرت کے ساتھ رکھتے، اور آقا حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر روزوں کے نتیجے میں جب وہ کمزوری ہو جاتی، نکاہت بڑھ جاتی، اور نماز پڑھتے ہوئے یا اس کے علاوہ آگے پیچھے بعض اوقات ان میں سے کچھ لوگ کثرت صیام کے باعث، کثرت جوع کے باعث گر پڑتے، کئیوں پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر جو اعراب دیہات کے جو بدو لوگ آتے، وہ ان کا حال کو دیکھ کر اور وہ ان کو کہتے کہ شاید یہ لوگ دیوانے ہیں۔ الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں وہ ان کو مجانین کہتے، یہ مجنوں ہیں، دیوانے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایسے طعنے بھی برداشت کرتے، ایسے طعنے بھی سن لیتے، لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے بس ستر چھپانے جتنے کپڑے اپنے لیے رکھ لیے تھے اور زندگی کو برقرار رکھنے جتنی خوراک کھا لیتے، باقی دنیا کی کثرت کے ساتھ زینتوں کو چھوڑ دیا اور آخرت کی زینوں کو اختیار کر لیا تھا۔
یہ ایک طبقہ ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے اس حال کو سوسائٹی کا ہر فرد نہیں پا سکتا۔ اکثر لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے کثیر افراد کے لیے وہی اعتدال کا راستہ ہے، دین کا جو اعتدال کا راستہ ہے۔ مگر ایک طبقہ ان کے اندر، اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کے ساتھ اور قرآن مجید میں حکم الہی کے ساتھ ایک طبقہ وہ کریٹ کیا کہ ان کی حیثیت ہر دور میں معاشرے کے اندر یہ وجود رہیں، تو یہ ان کو نور و ہدایت اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے ان کے وجود چشمے کا کام کریں، سپرنگز اور فاؤنٹینز کا کام کریں۔ جب لوگوں کے دلوں کی زمین سوکھ جائے تو ان کے دلوں کے چشمے سے جو اللہ کی محبت اور معرفت کی نہریں رواں ہوں، وہ ان کی خشک زمینوں کو تر کر دیں۔ جب لوگوں کے نفس دنیا کی زیب و زینت میں گم اور فنا ہو جائیں اور لوگ آخرت کو یکسر بھولنے لگیں، تو انہیں پھر سے آخرت کی یاد دلانے کے لیے کچھ نمونے سوسائٹی میں رہیں، ہر دور میں ایسے نمونے رہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں یہی تو فرمایا تھا صحابہ کرام کو، حدیث صحیح فرمایا حل انبئکم بخیارکم، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے اچھے لوگ، ان کی خبر نہ دوں کہ اچھے لوگ کون ہوں گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کون اچھے لوگ ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ۔ اور صاف ظاہر ہے یہ بات ہر صحابہ کرام کی جماعت کے ہر فرد کے لیے نہیں کہی، انہی کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح اسی پیروی میں ہر دور میں، ہر دور کے انسانوں میں، سوسائٹی میں کچھ اچھے لوگ وہ ہوں گے کہ تم ان کو دیکھو تو ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو حدیث بیان کری صاحب ذرا کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی دیکھنے والا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو دیکھ کر رب یاد آ رہا ہے۔ تو یہ طبقات ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی مجلس کن لوگوں کی ہے؟ اب پوچھتے تو صحابہ کرام تھے اور آقا علیہ السلام جواب بھی لا محالہ ان کو عطا فرماتے، مگر وہ جواب صرف اس طبقے کے لیے نہ ہوتا، وہ قیامت تک امت کے ہر دور اور جمی طبقات کے لیے ہوتا تھا۔ یہی دین کا ایک تسلسل ہے، قرآن کا بھی یہ اسلوب ہے۔ اترا، اولی مخاطب اس دور کے لوگ تھے، کفار بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مومن کامل بھی تھے، فاسق بھی تھے، یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے۔ مخاطب تو اس دور کے لوگ تھے۔ اہل ایمان کو مخاطب یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا تو اولی مخاطب صحابہ کرام ہوتے اہل ایمان کے ٹائٹل کے۔ مگر صاف ظاہر ہے وہ خطاب صرف ان کے دور پہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ خطاب قیامت تک کے کل اہل ایمان کے لیے تسلسل سے جاری رہتا۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اچھی مجلس کن لوگوں کی ہوگی، کن کی مجلسوں میں بیٹھا جائے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن میں 3 نشانیاں پاؤ۔ ایک یہ کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، وہ اچھی مجلس ان لوگوں کی ہوگی۔ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، ان کو سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے، ان کو دیکھو زیارت کرو تو اللہ یاد آ جائے، ان کا کلام سنو تو دین کی حکمت معلوم ہو جائے، اور ان کے عمل کو، زندگی کو، اعمال کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔ اب صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام ان تمام ارشادات گرامی سے ایک نشاندہی فرما رہے ہیں ایک طبقے کی، جو صحابہ کرام کے اندر بھی ہو، تابعین میں بھی رہے، اتباع التابعین میں بھی رہے، اور قیامت تک کے ہر دور میں برقرار رہے ایک طبقہ۔ جیسے قرآن مجید نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں، اور فرمایا کہ تم میں ایک طبقہ ایسا ہو جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو ہمیشہ خیر کی طرف دعوت کا کام جاری رکھے، امر بالمعروف کا کام جاری رکھے، نہیں عن المنکر کا کام جاری رکھے۔ اب صاف ظاہر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہیں عن المنکر۔ فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ہر چند کے ذمہ داری جس درجہ کوئی نبھا سکے امت مسلمہ کے ہر فرد کی ہے، مگر نہیں، جب امت میں فرما دیا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تو یہ فرض کفایہ بن گیا۔ تو پھر قیامت تک ایسا طبقہ رہے گا جو دین کی خیر کی طرف دعوت دیتا رہے، جو معروف کا امر دیتا رہے، برائی کے لیے نہیں کرتا رہے۔
اگر وہ طبقہ کسی دور میں ختم ہو گیا تو گویا قرآن مجید کے ایک حکم پر عمل ختم ہو گیا اور تسلسل حکم الہی پر عمل کا ٹوٹ گیا۔ اب اس سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا، یہ حکم قرآن ہے، آپ سمجھیں کہ امت کا ہر فرد یکساں ہو اس حکم کی تعمیل میں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسانی عقل اور انسانی فطرت بھی اس کو اجازت نہیں دیتی کہ ہر شخص دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر میں ہر شخص کا درجہ یکساں ہو، نہیں، ہر شخص کے درجے مراتب ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ طبقات ہیں، میں آپ کو طبقہ بندی، درجہ بندی عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح اس پوری امت میں ایک اس طرح کا خاص طبقہ وجود میں آنا یہ اسلام کا منشا ہے، قرآن کا منشا ہے، نبوی منشا ہے، کس طرح اس کا جواز بنتا ہے۔ ہر ایک کے لیے طبقات ہیں، ہر کام کے لیے، علم کے لیے طبقات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید میں ہے، قرآن مجید نے کہا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین کا تفقہ حاصل کرے، دین کے علم میں گہرائی اور گہرائی حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے، اور پلٹ کر پھر اپنے لوگوں کی طرف جا کے ان کو دین سکھائے۔ تو دیکھا آپ نے، دین سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، یہ تو فرض عین ہے۔ مگر صاف ظاہر ہے فرض عین کی تو ایک لیسٹ منیمم سطح ہوتی ہے، لیسٹ منیمم۔ اگر ہر کوئی اسی سطح پہ رہ جائے تو پھر علماء کہاں سے وجود میں آئیں، فقہاء کہاں سے وجود میں آئیں، دین کے حکماء کہاں سے وجود میں آئیں، مفسر محدث کہاں سے وجود میں آئیں، رہنمائی امت کی کرنے والے کہاں سے وجود میں آئیں، اگر سارے ہی ادنا ایک عام سے درجے کی دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ رہ جائیں۔ نہیں تو اس میں بھی طبقہ بنایا، ایک طبقہ دین کی طلب رکھنے والا، دین کو سیکھنے والا، اور ایک طبقہ مراجع کا جن سے دین کی طلب لے کے جا کے دین کو سیکھا جائے۔ فرمایا لیتفقہوا فی الدین، وہ لوگ متفقہ ہوں گے، فقیہ فی الدین ہوں گے، ان کے پاس جا کے دین کو سیکھا۔ قرآن مجید نے کہا اسی طرح اگر کوئی خبر تمہیں پہنچے تو اپنے آپ، ہر بندہ، صحابہ کو کہہ رہا ہے قرآن، اپنے آپ اس پر اعتماد کر کے آگے بات نہ پہنچا دیا کرو۔ بولا ردوہ الی الرسول وإلی اولی الامر منکم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، اگر تم اللہ کے رسول کی طرف وہ بات پہنچا دو، یا ان اولی الامر یا اہل علم کی طرف پہنچا دو، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، تو جو لوگ اہل علم ہیں، اہل استنباط ہیں، جن کو اللہ نے علم میں درک دیا ہے، پختہ گہرائی دی ہے، اور وہ استطاعت رکھتے ہیں کہ علم کو، اس بات کو اس کی تہ تک، اس کی حقیقت تک پہنچ کے نکال لیتے ہیں، تو وہ تمہاری صحیح رہنمائی کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک اہل استنباط کا طبقہ قرآن نے بیان کر دیا، اور عام صحابہ کو کہا کہ خود فیصلہ کرنے کی بجائے بات یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یا ان اہل علم کی طرف لوٹا دو۔ قرآن مجید میں یہ بھی طبقات بنائے۔ اللہ پاک نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو فرض کر دینے کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دو اطاعتیں تو مطلق ہو گئیں، دائمی ہو گئیں، مستقل ہو گئیں، ایبسولیوٹ ہو گئیں، ان چیلنجبل ہو گئیں، ان کوالیفائڈ ہوں گی، پرماننٹ ہو گئیں، پرپیچول ہو گئیں، انکنڈیشنل ہو گئیں، دو اطاعتیں، ان کا تو بدل ہی کوئی نہیں، وہ قرآن و سنت۔ مگر اس کے بعد پھر ایک طبقہ کریٹ کیا، وہ اولی الامر منکم، اور پھر تمہارے اندر اللہ رسول کے تابع ہر دور میں اولی الامر بھی ہوں۔ اگر ان کے پاس سیاسی زمام کار ہے تو وہ سیاسی اولی الامر ہیں، علمی زمام کار ہے تو علمی اولی الامر ہیں۔ تمام ائمہ، تمام خلفائے راشدین، صحابہ مجتہدین، ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء، اولیاء، صالحین، اہل علم، اہل ذکر، یہ تمام اہل تفقہ، اہل معرفت، وہ سب اس اولی الامر کے تابع آتے ہیں، علمی امر کے تحت، جس کو قرآن نے دوسرے مقام پر لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم کہا۔ قرآن مجید نے پھر اور طبقے اس طرح کریٹ کیے، فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کی خبر نہ ہو، سمجھ نہ ہو، تو پھر اہل ذکر کے پاس جا کر پوچھا کرو۔ کہیں اہل علم کا طبقہ بنایا اور فرمایا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، تو گویا ساروں کو ایک لاٹھی سے ہانکنا جائز نہیں، سب کو ایک درجے میں سمجھنا جائز نہیں، سب کا مرتبہ ایک جیسا سمجھنا جائز نہیں، اور ہر ایک کو ایک ہی سطح دیکھ کر تو پھر اس پر رائے قائم کرنا جائز نہیں۔ قرآن یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے، یہ قانون الہی کے خلاف ہے، نظام شریعت کے خلاف ہے، تعلیمات قرآنی کے خلاف ہے۔
فرمایا فوق کل ذی علم علیم، اہل علم میں درجات ہے. پہلے تقسیم کی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے؟ ایک تقسیم کر دی. تو ایک طبقہ امت میں کثیر وہ ہوگا جو بہت نہیں جانتے بہت کچھ، ایک طبقہ ہوگا جو جاننے والے اہل علم ہیں. تو دو طبقے بن گئے، اور نہ جاننے والوں کو حکم دیا کہ تم جاننے والوں سے جا کر سیکھا کرو. ہر شخص نہ جان کر بھی جاننے کا دعویٰ نہ کرے، جاننے والے سے سیکھے، تلمس طے کرے، زانو تلمس، سوال کرے. اور سوال کرنے کو بھی نصف علم کہا. پھر جاننے والوں میں کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے اوپر پھر جاننے والا ہے. اہل علم کے اوپر علم کے درجات ہیں. پھر اہل علم کے بعد فرمایا پھر نہ جانو تو پھر اہل ذکر کے پاس جایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اہل علم سے اوپر ایک اہل ذکر ہیں، اس کے پاس جاؤ. ذکر پھر اونچا مرتبہ ہے جہاں علم کو تیقن مل جاتا ہے، جیسے علم الیقین ہے. پھر طبقات قرآن نے اور بیان کیے. کوئی صاحبان علم الیقین ہیں، کوئی صاحبان عین الیقین ہیں، کچھ صاحبان حق الیقین ہیں. یہ تینوں درجات بھی قرآن نے بیان کیے. کچھ وہ ہوں گے کہ جو علم کے باب میں علم تک رہیں گے مگر یقین تک نہیں پہنچیں گے، اور جو مرتبہ یقین تک پہنچ جائیں ان میں کچھ وہ ہوں گے جو علم الیقین کے حامل ہوں گے. پھر اہل یقین میں سے ایک طبقہ علم الیقین کا حامل، اس سے اوپر پھر عین الیقین کے لوگ، اس سے اوپر حق الیقین کے لوگ. یہ تینوں قرآن مجید میں بیان ہوئے. پھر اہل علم کہا، ایک طبقہ اہل ذکر کہا، اور ایک طبقہ اہل خبر کہا. کچھ اہل علم ہیں، کچھ اہل ذکر ہیں، کچھ اہل خبر ہیں، اور اہل خبر اہل نظر ہوتے ہیں. فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا. اور اگر رب کی بات پوچھنی ہو، رحمان رحمت والے رب کی، تو پھر کسی باخبر سے پوچھا کرو. وہ عام اہل علم بھی نہیں بتا سکتا، وہ آپ کو عقل کے راستے میں ڈال دے گا، اور عقل خود حیراں اور پیچاں ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو پھر اہل خبر کے پاس جاؤ. اگر میری ذات و صفات کی اور میری معرفت کی بات پوچھنی ہے، اور میری قربتوں کی لذت کی بات پوچھنی ہے، شب کی اندھیروں میں میری مناجات کی لذت کی بات پوچھنی ہے، آسمان دنیا پر آ کر کس طرح بندے کو آواز دیتا ہوں، بلاتا ہوں، ندا دیتا ہوں، اور اس کے آواز دینے پر کیسے جی میرے بندے کہتا ہوں، کیسے تعلق استوار کرتا ہوں، اس کے قلب میں اپنا کیسا نور اتارتا ہوں. وہ جب جو میرے قریب ہوتا ہے ایک قدم، میں 70 قدم آگے بڑھ کے اس کے قرب میں جاتا ہوں. اس قرب کی ماہیت کیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، میں 72 ہاتھ بڑھ کے آگے جاتا ہوں. کوئی میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر جاتا ہوں. میرے دوڑنے کی ماہیت کیا ہے؟ میرے قرب کی ماہیت کیا ہے؟ میری مناجات کی لذت کیا ہے؟ اور پھر جب میں دیدار دل میں اپنا نور اتارتا ہوں تو اس کا کیف کیا ہے؟ کسی نے اگر یہ خبر لینی ہے تو وہ اہل علم کی بات نہیں ہے. اہل علم آپ کو کتاب کے ذریعے راستہ تو بتا سکتے ہیں، مگر میری ذات کی خبر مشکل ہے. وہ پھر پوچھنے کے لیے خبیرہ اہل خبر کے پاس جاؤ، جن کو خبر ملی ہے خاص ذرائع سے. تو یہ میں نے آپ کو بہت سی آیات قرآن مجید کی اس لیے کوٹ کر دی، یہ نکتہ سمجھانے کے لیے کہ کوئی یہ کہے کہ اسلام کا یہ ایک سٹینڈرڈ ہے، تو پھر ان کے اندر خاص لوگ اتنی زیادہ زہد اور ورع اور تقوی عبادت کرنے والے اور ایسا شعار زندگی رکھنے والے کیوں؟ پوری امت مسلمہ میں سب کے لیے ایک جیسا قانون کیوں نہیں؟ قانون بھائی سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیسٹ منیمم. لیسٹ منیمم ایک قانون ہے، کم سے کم درجہ، وہ فرض درجہ ہے. فرض درجے کے اوپر پھر نوافل ہیں، اس کی تو منع نہیں آئی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ رب العزت نے کہا کہ میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے نتیجے میں اپنے کئی بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں، مگر ان لوگوں کو اس سے زیادہ قرب عطا کرتا ہوں جو ادائیگی فرائض کے بعد پھر میری بارگاہ میں نفلی اطاعت کرتے اور نفلی عبادتوں کی کثرت کرتے. لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پہلے قرب فرائض کا ذکر کر دیا ہے.
فرائض کی ادائیگی کرنے والے، فرض نمازیں اور جملہ فرائض دین کو پورا کرنے والوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ مگر اب فرمایا اگلا درجہ کہ جو لوگ فرائض ادا کر لیتے ہیں، یہ ہو گیا لیسٹ منیمم ریکوائرمنٹ، یہ فرض ہے، یہ پوری امت کے لیے یہ قاعدہ یکساں ہے۔ اگر ہر کوئی اسی قاعدے پر رہ جائے بھائی، تو پھر کوئی نظامی زندگی بھی نہیں چل سکتا۔ آپ میڈیکل لائن میں بھی کوئی مریض ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر میں کوئی جنرل پریکٹیشنر ہے، کوئی اسپیشلسٹ ہے، اسپیشلسٹ میں کوئی پھر پروفیسر ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی سرجن ہو جاتا ہے، کوئی طرح طرح کی، آپ دنیا کے ہر علم میں، ہر فن میں درجہ بندی ہے۔ درجہ بندی کے بغیر نظام زندگی ہی نہیں چل سکتا۔ سب یکساں نہیں ہوتے، دنیا کے کسی کام میں یکساں نہیں ہوتے۔ بچے ہیں، طالب علم ہیں، کوئی پڑھتے ہیں، کوئی استاد پڑھا رہے ہیں، پھر آپ کلاس پروموٹ ہوتے جاتے ہیں، آج آپ پرائمری میں تھے، پھر اگلے سال مڈل میں ہیں، پھر اس کے بعد کئی سالوں کے بعد آپ کالج میں چلے گئے، پھر یونیورسٹی میں چلے گئے، پھر ماسٹر کر رہے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، پھر پوسٹ ڈاکٹرل ریسرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے زندگی کے اندر درجات ہیں۔ کبھی آپ بچے تھے، کبھی لڑکپن میں آ گئے، کبھی جوان ہو گئے، اس وقت طاقت اور تھی، اب طاقت اور ہے، جوان ہو گئے، فہم کا ادراک اور ہے، پھر اس کے بعد پختہ عمر آ گئی، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، پھر زوال آ گیا۔ تو یہ پوری زندگی کے ہر گوشے میں درجات ہیں، مدارج ہیں۔ یہی طریقہ دین کے اعمال اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا ہے۔ سوسائٹی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو اس طرح ایک طبقہ آقا علیہ السلام نے، اور اللہ رب العزت کا منشا یہ تھا کہ ایک طبقہ آقا علیہ السلام نے اس کو تربیت دی اور ان کو خاص اسپیشلائز کیا زہد میں، ورع میں، تقوی میں، طہارت میں، نفس کی ریاضات اور مجاہدات کرنے میں، تاکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کا منشا پورا ہو۔ قرآن مجید نے سب اہل ایمان کو مومن تو کہا، مگر ان میں سے ہر کوئی مقربین تو نہیں، ہر کوئی محسنین میں تو نہیں آتا، جن سے اللہ نے گنتی کے کچھ مقامات جہاں فرمایا اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، اللہ محبت کرتا ہے صادقین سے، اللہ محبت کرتا ہے متطہرین سے، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ تو کچھ طبقات کو گن کر فرمایا اللہ محبت کرتا ہے، تو گویا مومنین میں سے چن لیا نا، کچھ کو مومنین میں سے چن لیا۔ یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں رہتے ہیں، اور یہ رہنمائی کے لیے چشمہ ہوتے ہیں۔ سو وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے وقف کر لیا تھا۔ یہ رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت کچھ اور تھی جس میں پورا ان کا مذہب اور پورا نظام زندگی یکساں ایک ہی اصول رکھتا ہے کہ جب تک ہر کوئی دنیا چھوڑے گا نہیں، اللہ نہیں ملے گا۔ اسلام نے وہ اس چیز کو رد کر دیا، جزون رکھا، خواہ ایک طبقہ کام کرے اور خواہ ہر شخص کے لیے بھی۔ یہ تو سنت دے دیا نا، سال میں 10 دن تم بھی راہبوں کی طرح جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، اعتکاف کر لو، تو 10 دن کی رہبانیت دے دی ہر شخص کے لیے۔ تو جب ہر شخص کے لیے 10 دن کے لیے دے دی، کچھ طبقے ایسے ہیں کہ جو ہمہ وقت اپنی زندگی کا ایک حصہ دنیا کی ضرورتوں کو جب پورا کرتے ہیں تو رہبانیت ختم ہو جاتی، باقی بیشتر حصہ پوری زندگی ان کا اللہ کی اطاعت میں، زہد اور ورع میں بسر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ جب بارش آ جاتی تو اس وقت ان کی وہ کیفیت ہوتی، اس کو امام بغوی نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ اس کا شان نزول قرآن مجید کی آیت وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں، اور جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ۔ اب یہ آپ دیکھیے یہاں پھر ایک طبقے کا ذکر ہے۔ اپنی جان کو جما کے رکھ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جما دے، ان کے ساتھ خوب بیٹھا رہ، ان کے ساتھ ہم نشینی، ہم مجلسی اختیار کر، ان کے ساتھ پختہ سنگت و رفاقت اختیار کر۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ان کی معیت میں اپنی جان کو جمائے رکھ۔ کن کی معیت؟ کون لوگ؟ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وہ لوگ جو صبح و شام اپنے رب کے مکھڑے کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے رب کی رضا میں رہتے ہیں، صبح و شام اس کو یاد کرتے، اس کو پکارتے، یریدون وجہہ، اور صبح و شام اس کی عبادت اور اس کا ذکر جو کرتے ہیں تو سوائے اس کی رضا کے انہیں کوئی اور غرض مطلوب نہیں ہوتی۔ اب یہ جو ایک طبقہ بیان کیا، یہ اصحاب صفہ تھے۔
اور اب صاف ظاہر ہے اس کا تسلسل اللہ رب العزت نے قیامت تک برقرار رکھنا تھا۔ اگر تسلسل برقرار نہ رہے تو گویا منشا الہی اگلے زمانوں کے لیے ختم ہو گئی، وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اس کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا، اسی شان نزول میں اس چیز کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام حاکم صاحب مستدرک نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، امام طحاوی نے، امام حاکم نے بھی روایت کیا اس کو، امام بیہقی نے بھی روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ اس کا پورا پس منظر تھا۔ اب اس کے بعد آگے امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے لبس صوف کو، یعنی اونی لباس کو پہننا جو کھردرا ہوتا تھا پہننا، اس وقت اس کو اختیار کیا تاکہ ان کا نفس اس بات کا عادی ہو، زینت دنیا کو ترک کرنے کا عادی ہو۔ اور پھر اس کے علاوہ وقناعتہم بصد الجوع، وہ جو پھر ان کی جو بھوک زیادہ رکھتے اور کم کھاتے، اس کم کھانے پر ان کو قناعت میسر آئے، ان کو قناعت میسر آئے، اس لیے قائم رکھا۔ وَاسْتِغْرَاقُهُمْ فِي أَمْرِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے امور میں انہیں استغراق، یکجہتی اور فنائیت نصیب ہو جائے، اور نفس کی جو لذتیں ہیں ان سے نفس کو، اس سے اپنے آپ کو، طبیعت کو فراغت کی طرف لے جائیں، اور اس کی راحتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور آخرت کی راحتوں کا انتظار کریں، اور زیادہ وقت اپنے مولا کی خدمت میں مصروف و مشغول رہیں۔ اس لیے انہوں نے اس کو اپنایا، اور اس طور طریقے کو، یعنی صوف کا لباس اپنانے کے یہ اسباب بیان کیے۔ یہاں وہ بیان کرتے ہیں کہ کتنے احوال تھے ان کے، ترک دنیا یعنی ترک حرص دنیا بھی ہے، قناعت بھی ہے، اور استغراق امر آخرت بھی ہے، کثرت عبادت بھی ہے، زہد و ورع بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا وجہ ان کے اتنے روحانی احوال تھے، تو ان کا ٹائٹل ان کس احوال میں سے کسی ایک حال کے پر مبنی وضع کر لیا جاتا، لباس کو کیوں بنیاد بنا دیا ٹائٹل کی، انہیں عنوان دے دیا لباس کی نسبت سے، جبکہ ان کے اخلاق بھی تھے، ان کے اعمال بھی تھے، ان کے احوال بھی تھے، روحانی کیفیات بھی تھیں، روحانی واردات بھی تھیں، زہد و ورع بھی تھا۔ ان احوال میں سے کسی ایک کو ان کا عنوان کیوں نہیں بنایا گیا، یعنی زاہدین کیوں نہیں کہا گیا، زہاد، عابدین، قائمین باللیل، صائمین بالنہار، اس طرح کر کے کیوں نہیں کہا، ان کے لباس کو کیوں بنیاد بنایا؟ وہاں ایک بڑی ایمان افروز بات کی ہے امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے احوال تھے ان کے، وہ ایک تو سارے لوگوں کے احوال ایک جیسے نہ تھے، تو کس کے حال کو ٹائٹل بناتے؟ ہر شخص مسلسل ترقی کی منزلوں کی طرف رواں دواں تھا، اور سٹیٹک نہ تھے وہ، کیونکہ وہ تصوف جو تھا اس کو تو نام ہی روحانی ارتقاء کا ہے، اور وہ اس امر پہ توجہ کرتے کہ ان کا کوئی اگلا دن پچھلے دن جیسا نہ ہو، اگلا لمحہ پچھلے لمحے کے مقام پر نہ ہو، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اوپر ہو، قرب الہی میں، طاعت الہی میں، عبادت الہی میں، ہر اگلی شام پچھلی شام سے بہتر ہو اپنے قلب و باطن کے حال میں، ہر اگلی صبح اور اگلا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو اللہ کی قربت میں۔ وہ تو ہر وقت رواں دواں تھا ان کا سفر، تو کسی حال پہ رکتے نہ تھے، ان کا عمل ایک جگہ سٹیٹک نہ تھا، ان کی کیفیات اور واردات ایک جگہ مقید نہ تھیں، اور یہ بات بھی قرآن سے ہے۔ قرآن مجید نے اشارہ کر دیا تھا اس طرح سورہ بددحا میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر بات کا لمحہ حیات پہلے گزرے ہوئے لمحہ زندگی سے بہتر ہوگا، ہر آئندہ صبح اور آئندہ شام گزری ہوئی صبح گزری ہوئی شام سے بہتر ہوگی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے خود، اور کبھی 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے۔ اس پر ائمہ نے، عرفاء نے، کبار امت نے اس پر گفتگو کی کہ آقا علیہ السلام کا استغفار کس وجہ سے تھا؟ آپ تو معصوم تھے، نہ کبائر تھے نہ صغائر، کوئی بڑے چھوٹے گناہ تو تھے نہیں، تو استغفار، معافی کس چیز کی؟ تو جو بڑے اقوال ہیں اس کے اوپر، میں نے اپنی ایک کتاب میں کوئی 25 تشریحات کی ہیں اس حدیث کی، 25
طرح طرح کے اقوال پر بحث کی ہے کتب سے، مگر جو سب سے اعلیٰ اور بے نظیر اور مضبوط قول ہے وہ یہ کہ وہ آقا علیہ السلام کے حال کے مطابق فرماتے آپ 70 اور 100 مرتبہ روزانہ استغفار اس طرح کرتے کہ آپ اپنے، چونکہ قرآن کا وعدہ تھا آپ کے لیے اور آپ کے تصدق سے پھر اخیار امت محمدی کے لیے، جو حضور کی امت کے اخیار و صالحین ان کے لیے، وہ آپ کا فیض ہی ہے۔ آپ کا اولاً آپ سے وعدہ تھا کہ آپ کا ہر بات کا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، زندگی کی ہر بات کی گھڑی پہلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام جب ایک لمحہ آگے گزرتا اور اس لمحے میں آپ ارتقا کر کے اپنے حال کے مطابق، اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق جب اگلے لمحے جس مقام پہ کھڑے ہوتے، تو وہاں سے جب آقا علیہ السلام پچھلے لمحے میں اپنا حال دیکھتے تو پچھلے لمحے کا حال اس لمحے کے مقابلے میں پست نظر آتا، تو آپ اپنی شان کے لائق اس اگلے لمحے کی بلندی حال کے سامنے پچھلے لمحے کی پستی حال کو دیکھ کر استغفار کرتے کہ باری تعالیٰ میں جو اس حال میں تھا مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ وہ حال جو آقا علیہ السلام کے اگلے لمحے حیات کے مقابلے میں نیچے ہے، وہ نیچے والا حال کل انبیاء اور رسولوں کے بلند تر حال سے اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ کائنات کے کل اولیاء، اقطاب اور اغواص، کتبوں غوثوں کے بلند ترین احوال سے حضور کا ہر حال بہتر تھا، حضور کے صحابہ کا حال بہتر تھا۔ حضور کی شان تو پھر انبیاء اور رسول کے امام کی ہے، مگر حضور اپنی شان کے لائق دیکھتے، جیسے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقرب لوگوں کو گناہ نظر آتی ہیں۔ ہر آدمی کا حال اپنی شان کے لائق ہوتا ہے۔ ایک نیکی ایک عام آدمی کے لیے بڑی بات ہے، وہ نماز پنجگانہ پڑھ لے اور کسی کو عادت ڈال دیں اور بچہ پڑھنے لگ جائے پنجگانہ نماز، تو والدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے، بڑی بات ہے کہ میرا بیٹا الحمدللہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر کچھ ایسا جوان بھی ہوتے ہیں کہ پنجگانہ نماز شروع کیے انہیں مدت گزر گئی، ان کی تہجد بھی نہیں چھوٹتی۔ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تہجد بھی شروع کی، یہ مدت ہوئی، وہ اشراق اور چاشت بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے۔ ایسے بھی ہیں بھئی میرا بچہ یہ الحمدللہ کبھی یہ رمضان کا روزہ قضا نہیں کرتا، کسی کے لیے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور کوئی وہ بھی ہیں کہ جو فرض روزے کو قضا کرنے کا تو تصور ہی ممکن نہیں، وہ نفلی روزے قضا نہیں کرتے، ایام بیز قضا نہیں کرتے، پیر اور جمعرات کے روزے قضا نہیں کرتے، پھر وہ جو صائم الدہر ہیں۔ تو گویا ہر شخص کی نیکی اس کے حال، اس کے مرتبے کے مطابق ہوتی۔ تو ایک آدمی، عام آدمی جس عمل کو نیکی تصور کرتا ہے، اور اللہ کے ہاں نیکی تصور ہوتی ہے جس پر اللہ نے زیادہ نعمت کی ہو، زیادہ کرم کیا ہو، وہ بھی اگر اسی درجے کی نیکی کری تو اس کے لیے وہ گناہ تصور ہوگا اس کے حال کے لائق۔ میں اس کی ایک مثال اور دے دوں۔ ایک شخص کی 5,000 روپے تنخواہ ہے، وہ کسی غریب کی مدد کرتا ہے، 100 روپے دیتا ہے، 500 روپے دے دیتا ہے، اس کے لیے بڑی نیکی ہے، بڑی خیرات ہے۔ ایک شخص کی 1,00,000 روپے کی انکم ہے مہینے کی، وہ بھی وہی 500 روپے دیتا ہے۔ اب 5,000 روپے تنخواہ رکھنے والے کا 500 دینا بڑا اجر ہے، مگر 1,00,000 روپے کمانے والے کا بھی 500 دینا یہ اس کی نیکی نہیں ہوگی۔ ہے نیکی ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، مگر جتنا اجر اس کو ہے وہ اجر اس کو نہیں ملے گا۔ اور جس کی 5 لاکھ انکم ہو مہینے کی، وہ بھی 500 دے تو وہ 500 کا ثواب ہوگا، مگر اس کی شان کے لائق یہ گناہ ہے۔ اسے 5,000 دینا چاہیے تھا، اسے 10,000 دینا چاہیے تھا۔ اسے کئیوں کے لیے یہ فرض ہے 2.5% دینا، یہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ اصل نیکی پھر شمار ہوتی ہے۔ نفل یہ کہ بھئی 2.5% دینے کے بعد کیا خیرات کرتے ہو، یہ تو تمہارا تھا ہی نہیں، یہ تو فرض تھا زکوٰۃ کا، یہ تو دینا ہی دینا تھا، نہ دیتے تو سارا مال حرام ہوتا، پلید ہو جاتا۔ اب پوچھا تو یہ جائے گا کہ یہ تو تم نے مال پاک کیا 2.5% زکوٰۃ دے کر، اب پاک مال میں سے کیا دیتے ہو اللہ کی راہ میں؟ کوئی آدھا دے دیتے، وہ فاروق اعظم ہو جاتے۔ کوئی اونٹوں کے اونٹ غلے کے لدے ہوئے آتے اور تاجروں کو کہتے کیا نفع دیتے ہو، کوئی کہتا 1%، 2%، 3%، 4%، کہتے نہیں ایک تاجر مجھے 10% دیتا ہے، تو وہ کہتے کہ بھائی اتنا تو ہم میں دینے والا کوئی نہیں، آپ اسی کو بیچ دیں۔ تو پھر فرماتے سارے مدینہ کے غریبوں
اور محتاجوں اور یتیموں، آؤ یہ گندم فی سبیل اللہ لے جاؤ، رب مجھے 10% دینے کا اعلان کرتا ہے، 10%، 10 گنا دینے کا، 10% نہیں، 10 گنا دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، انہوں نے کہا اتنا اور کون دے سکتے؟ تو کئیوں کا یہ انداز ہے۔ وہ عثمان غنی ہو جاتے، کئی آدھا مال گھر کا چھوڑ آتے ہیں بچوں کے لیے، آدھا آقا کے قدموں میں لٹا دیتے ہیں، وہ فاروق اعظم ہو جاتے ہیں۔ کئی گھر کا سارا کچھ لٹا دیتے ہیں اور ایک تن کی چادر کو ٹانکے لگا کے آ جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ما ابقیت لاہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، مال سارا آپ کے قدموں میں، وہ ابو بکر ہو جاتے۔ تو آپ نے دیکھا نا، ہر ایک کا اپنے حال کے مطابق اس کا عمل ہے، اس طرح اس کی نیکی۔ تو آقا علیہ السلام اپنے حال کے مطابق اپنے پچھلے لمحے کو دیکھتے تو استغفار کرتے، پھر اس لمحے اس پر شکر کرتے، پھر اگلے لمحے اور حال بلند ہوتا تو اس پر استغفار کرتے، اگلے پہ شکر کرتے، تو ہر لمحہ حضور کا اس سمت شکر الہی ہوتا، اس طرح استغفار ہوتا، استغفار سے بھی درجہ بلند ہوتا، شکر سے بھی درجہ بلند ہوتا، تو آقا علیہ السلام اپنی شان کے لائق بلند ہوتے۔ تو یہ اسی طرح کی ایک کیفیت ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ ان کے حوال ہر لمحہ بڑھتے چلے جاتے، تو کوئی حال ان کا مقید نہ تھا، اور پھر ہر ایک کے احوال ذوق کے مطابق جدا جدا تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ چاہتے نہ تھے، ان کی تو ساری توجہ اور ارتکاز اس امر پہ تھا کہ ان کا حال جتنا اچھا ہو اتنا چھپا ہوا ہو، وہ حال ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے۔ لوگ انہیں گناہگار سمجھیں، لوگ انہیں سیاکار سمجھیں، لوگ انہیں دین میں کمزور سمجھیں، لوگ انہیں نفرت کریں، وہ اپنا حال چھپانا چاہتے تھے۔ تو اگر اپنے حال پر ان کا عنوان بن جاتا، ان کی نیکی ان کے عنوان کا باعث بن جاتی، ان کا تقوی، زہد، ورع، عبادت گزاری، شب بیداری یہ ان کا ٹائٹل بن جاتا، تو وہ تو سارے حالات ظاہر ہو جاتے۔ یہ ان کی طبیعت کے خلاف تھا، ان کے ذوق کے خلاف تھا، ذوق بندگی کے خلاف تھا، ان کے مزاج کے خلاف تھا، وہ اخفا چاہتے تھے، چھپانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے احوال روحانی کو چھپانے کے لیے جو سب سے ظاہر چیز تھی لباس، اس کو عنوان بننے کی اجازت دے دی۔ اب لباس جس کا جیسا بھی ہو، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا ہے۔ کسی نے صوفیانہ لباس پہن رکھا ہو، عمل اس کا شیطانانہ ابلیسانہ ہو، ایسا بھی بہت ہوتا ہے۔ اور کسی نے امیرانہ لباس پہن رکھا ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اور من اور باطن سارا درویشانہ ہو، فقیرانہ ہو۔ کوئی لباس میں غنی نظر آئے، من اس کا فقیر ہو، کوئی لباس فقیرانہ رکھے، من اس کا غنی اور امیر ہو۔ تو لباس حال کو، روحانی حال کی علامت نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس چیز کی اجازت دی کہ لباس کو عنوان بنا دیا جائے، صوفی، تصوف اور صوفیہ، تاکہ حال چھپ جائے۔ تو اس سے یہ سبق بھی ملا کہ تصوف کا درس یہ ہے، اور صوفیہ کا عمل اور طرز حیات یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو چھپاتے، دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ وہ تو اوروں کو بھی اجازت نہ دیتے کہ ان کے حال کو عنوان بنایا جائے، بڑے لقب دیے جائیں، وہ لقب بن جاتے۔ یہ بڑا زاہد و عابد ہے، یہ سب زندہ دار ہے، یہ بڑا پرہیزگار ہے، یہ ٹائٹل بن جاتے۔ وہ القاب کو چھپاتے، اس سے گریز کرتے۔ لو جی صوفی اونی لباس پہننے والا، اس سے نہ کچھ ادھر کا پتہ چلے نہ ادھر کا پتہ چلے، لباس کو عنوان بنا دیا۔ جیسے قرآن مجید نے الحواریون، سفید لباس کو عنوان بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا۔ پھر وہ انصار اللہ ہوئے، مددگار بن گئے اپنے کردار کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تصوف کی شرط اول اور صوفیہ کا شعار حیات یہ ہے عدم دعویٰ نہ کرنا اور اپنے حال کو چھپانا۔ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج کئی مدعیان تصوف ایسے بھی ہیں جو فقیری کا دعویٰ کرتے، تصوف کا دعویٰ کرتے، پیری کا دعویٰ کرتے، صوفیاء کے طبقے سے اپنے آپ کو متعلق کرتے ہیں، عرفاء اولیاء کے سلسلے سے منسلک کرتے ہیں، اور ساری زندگی کام ہی دعویٰ ہے۔ اتنا دعویٰ ہر وقت کرنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے برابر ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں، ان کا مرتبہ کسی اور کا نہیں ہے، جس کو ٹٹول لو وہی غوث وقت ہے، جس کے مریض سے پوچھ لو اسی کا شیخ اور اسی کا پیر قطب وقت ہے، قطب اعظم ہے اور غوث اعظم۔ اب تو
میں نے تو یہ بھی کبھی نہیں سنا کہ کوئی اپنے پیر کو ابدال بھی ماننے کے لیے تیار ہو. ابدال بھی چھوٹا درجہ معاذ اللہ رہ گیا ہے. کتب سے کم ہے کوئی نہیں، غوث سے کم کوئی نہیں. دعوے ہی دعوے ہیں. اور جہاں جاتے ہیں بعض اوقات مارکیٹ مینیجر ساتھ لے جاتے ہیں، کئی لوگ مارکیٹنگ کے لیے لے جاتے ہیں، مارکیٹنگ مینیجر، وہ پھر ان کی کرامتیں بنا بنا کے سناتے ہیں، مریدوں کو گھیر کے لاتے ہیں. یہ سارا شعار حیات سراسر تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت کے منافی ہے، اہل اللہ کے خلاف. ان کا کام اخفا تھا، ادعا نہ تھا. میں پھر دہرا رہا ہوں، تصوف اور صوفیاء کا شعار حیات اخفا ہے، ادعا نہیں ہے. وہ دعویٰ نہیں کرتے تھے. کوئی پوچھتا بھئی کون ہو؟ میں گنہگار آدمی ہوں. تو یہ لفظ جو ہے صوفی اور تصوف، اس کا جو اشتقاق صوف پر قائم کیا، اس کا راز بھی یہ تھا کہ ان کے لباس ہی کو ٹائٹل بنا دیا جائے، ان کے حال کی طرف توجہ نہ جائے، حال چھپا رہے. وہ چاہتے تھے کہ ان کا حال صرف ان کا مولا دیکھے. آج کی گفتگو یہاں ختم کرتے ہیں. اس سے اگلا حصہ انشاءاللہ تعالی، یہ موضوع جو جاری رہے گا وہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.